السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جلوہ فارغ کا چوتھا باب پڑھ رہی ہوں، جس کا نام ہے راز حیات عشق کے ماروں نے پا لیا۔ کیسی بے کیف بنا رکھی تھی فرزانوں نے، پھونک دی روح نئی بزم دیوانوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران 167-168۔ ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کو دفع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے یہ چھپاتے ہیں۔ یہ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو یوں قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو خود اپنے آپ سے موت کو دفع کر لو۔ یہ آیتیں ہیں جو منافقین کے بارے میں اتری تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو یہ منافقین گھروں میں بیٹھے رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا جنگ ونگ تو ہوگی نہیں، جنگ ہوتی تو ہم ضرور چلتے اور مقابلہ کرتے۔ خدا واقف تھا کہ وہ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں مگر دل میں کچھ اور ہے۔ زبان پر تو ایمان ہے مگر دل میں نفاق ہے۔ اعلان کچھ ہے، ارمان کچھ ہے۔ پھر جنگ کے بعد مسلمان مدینے آئے تو انہوں نے ہنسی اڑائی اور چٹکیاں لی کہ یہ دیوانے تھے، جنگ کے لیے نکل پڑے۔ یہ گئے تھے پہاڑوں سے سر ٹکرانے۔ انہوں نے کہا جو لوگ مارے گئے اگر ہمارے ساتھ رہتے، ہماری بات سنتے، ہمارا ساتھ نہ چھوڑتے تو کبھی نہ مارے جاتے۔ گویا موت آتی تو یہ اسے بھگا دیتے۔ یہود نے بھی کہنا شروع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں، یہ تو بادشاہت کے خواہاں ہیں۔ دیکھو کیا حال ہوا، خود بھی زخمی ہوئے، ساتھی بھی مارے گئے، کہیں نبی بھی زخمی ہوتا ہے؟ ابن ابے کے بیٹے عبداللہ جانثاروں میں سے تھے۔ احد میں یہ بھی زخمی ہوئے، زخموں سے چور ہو گئے۔ ان کا باپ منافقوں کا سردار تھا۔ وہ بار بار ملامت کرتا کہ دیکھ لیا جنگ میں جانے کا انجام۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیتے کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے جو کیا بہتر کیا۔ واقعہ بھی یہی ہے، اللہ نے جو کچھ کیا بہتر ہی ہوا کہ اس طرح منافقین کا سارا پول کھل گیا، ان کا نفاق آشکار ہو گیا، ریا و فریب کے پردہ چاک ہو گیا۔ ابن ابے کا معمول تھا وہ ہر جمعہ کو مسلمانوں کو واعظ و نصیحت کرتا، انہیں سمجھاتا بجھاتا، انہیں تاکید کرتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من کی بازی لگا دیں۔ اس طرح وہ اپنی اسلامی پسندی کا اشتہار کرتا، اپنی ہمدردیوں کی نمائش کرتا۔ جنگ کے بعد جو اس نے ایسا کرنا چاہا تو مومنین نے جھٹک دیا، اسے بولنے نہیں دیا۔ ہر ایک کی زبان پر یہی تھا بیٹھ ہو مردود، تیری آنکھوں کا پانی ڈھل گیا ہے، ابھی بھی یہ باتیں نکلتی ہیں۔ ابن ابے منہ پسار کر رہ گیا۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا جیسے میں نے کوئی گالی دے دی ہے، میں نے کوئی بری بات تو نہیں کی، اچھی ہی بات کہی تھی۔ یہود و منافقین کا یہ رویہ سامنے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہود اور منافقین سے بھی جنگ کی جائے، ان سب کا صفایا کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود کا تو معاہدہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا وہ توحید و رسالت کے قائل نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل تو ہیں لیکن جنگ میں تو ساتھ نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہو گیا ان کی کیا نیت ہے، ان کے ایمان کی کیا حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے شہادت دے میں اس سے جنگ کیسے کروں، اس سے جنگ منع ہے۔ اس طرح منافقین اپنی نفاق کے مظاہرے کرتے رہے، مجاہدین پر فخر چست کرتے رہے، موقع بموقع چٹکیاں لیتے رہے۔ حالانکہ مسلمان فتح یاب ہی لوٹے تھے، ذرا سی غلطی سے انہیں زخم تو سہنے پڑے، آدمی بھی اندازے سے زیادہ شہید ہوئے، مگر پھر وہ منظم ہو گئے اور پلہ انہی کا بھاری رہا، سر انہی کا اونچا رہا۔ اسی لیے انہوں نے قریشی لشکر کا تعاقب بھی کیا، صبح سویرے ہی ان کا پیچھا کیا تھا کہ اچھی طرح ان پر دھاگ بیٹھ جائے، وہ اب کبھی مدینے کا رخ نہ کریں۔ یہ فتح ہی تو تھی کہ قریش احد سے جا رہے تھے اور وہ بہت خوش تھے کہ بدر کی طرح مٹی پلید نہیں ہوئی، اس بار ویسی بے آبروئی نہیں ہوئی، کچھ تھوڑا سا وقار باقی رہ گیا۔ ابو سفیان کو پورا احساس تھا وہ فتح یاب ہو کر نہیں لوٹ رہا ہے، اسی لیے اس نے چاہا پھر پلٹ کر مدینے پر حملہ کر دے۔ اس نے سوچا اہل مدینہ تو غافل ہوں گے، تھکے ہارے ہوں گے، زخموں کی مرہم پٹی میں لگے ہوں گے، مقتولین کی نوحہ خوانی میں مصروف ہوں گے، اچانک شنجون مارا جائے تو ہو سکتا ہے احد کی تلافی ہو جائے۔ چنانچہ روحہ میں وہ ٹھہر گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و شجاعت نے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں اعلان کرا دیا ابھی قریش کا پیچھا کرنا ہے، مجاہدین تیار ہو جائیں۔ سارے مجاہدین نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے۔ مسلمان تھک کر چور ہو گئے مگر حوصلے بلند تھے۔ مجاہدین حمرہ الاسد میں جا کر ٹھہر گئے۔
معبد خزائی کا ادھر سے گزر ہوا۔ یہ معبد قبیلے خزاع سے تھا۔ قبیلے خزاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل تھا۔ اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ معبد کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اسے جنگ کا حال معلوم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ اس سے وہ بہت متاثر تھا۔ اس نے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا ہمیں صدمہ ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ پھر معبد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ قریش کے لشکر میں پہنچا۔ ابو سفیان لشکر کا کمانڈر تھا۔ اس نے پوچھا، کہو معبد کیا خبر ہے؟ معبد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعاقب میں نکلے ہیں۔ مجاہدین کا ٹڈی دل آ رہا ہے۔ اتنا بڑا لشکر تو میں نے دیکھا نہیں۔ وہ سب جوش سے سرشار ہیں، لڑنے کے لیے بے قرار ہیں۔ ابو سفیان، خوب بھائی خوب، اچھا بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ معبد، میں تو کہوں گا یہاں سے بھاگ چلو۔ ابو سفیان، بخدا ہمارا ارمان پورا نہ ہو سکا، دل کی آگ ویسے ہی سلگ رہی ہے۔ ہم سوچ رہے تھے ایک بار اور صحیح ہو سکتا ہے قسمت یاوری کرے، جو کل کام ہو نہ سکا آج ہو جائے۔ معبد، بھائی میں تو روکوں گا، میں اس کے حق میں نہیں، تم خود سوچو شیر سے پنجہ لڑانے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ابو سفیان پسو پیش میں پڑ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اب کیا کرے، وہ کون سا رخ اختیار کرے؟ آیا اپنی عزت و آبرو کی خیر بنائے، سیدھے مکے واپس جائے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے تعاقب میں نکلے ہیں، ایک لشکر جرار کے ساتھ آ رہے ہیں، اور لشکر کا ہر سپاہی جوش سے سرشار ہے۔ کیا معلوم پاسا الٹا پڑے، کھیر دلیا بن جائے، وہ بری طرح پٹ جائے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائے۔ لشکر میں جو اہل رائے تھے، ابو سفیان نے ان سے مشورہ کیا۔ اتنے میں ایک قافلہ گزرا۔ یہ قافلہ عبد قیس کا تھا۔ ابو سفیان، کہاں کا قصد ہے؟ قافلہ، ہم مدینہ جا رہے ہیں، وہاں تجارت کریں گے، پھر غلہ لائیں گے۔ ابو سفیان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام پہنچا دو گے؟ اس بار عکاظ کے بازار میں آؤ گے تو ہم تمہیں ایک بوجھ منقع دیں گے۔ قافلہ، کہیے کیا پیغام ہے؟ ابو سفیان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں تو ان سے کہنا ہم پھر آ رہے ہیں، اس بار ہم چھکے چھڑا دیں گے، کسی ایک کو جیتا نہیں چھوڑیں گے۔ قافلہ، ٹھیک ہے، ہم پہنچا دیں گے۔ قافلہ آگے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ابو سفیان کی بات نقل کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہمارا پاسبان ہے، وہ ہمیں بچائے گا، اس پر ہمیں بھروسہ ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ابو سفیان کا انتظار کیا، لیکن ابو سفیان نہ آیا۔ ظاہر ہے وہ اتنا بے وقوف تو نہ تھا، خود کو ہلاکت میں کیوں ڈالتا، اپنے پیروں پر کلہاڑی کیوں مارتا، اس کا لشکر بھی یہ خطرہ کیوں مول لیتا۔ وہ سب اپنی عزت و آبرو کی خیر مناتے مکے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی، قریشی لشکر مکے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اب کچھ مہینوں کے لیے چھٹی ہو گئی۔ اب اگر جنگ ہونی ہوئی تو آئندہ سال بدر میں ہوگی، اس سے پہلے قریش کی ہمت نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے نمٹنا تھا، ان منافقین سے جو مومنین کی چٹکیاں لیتے تھے، ان پر طنز و تعریض کی بوچھاریں کرتے تھے۔ ان یہود سے بھی نمٹنا تھا جن کے اب پر جم رہے تھے، جو دن بدن بے باک اور گستاخ ہوتے جا رہے تھے، اور ان قبائل سے بھی نمٹنا تھا جو غلط افواہوں سے متاثر تھے اور مسلمانوں پر چڑھائی کا پلان بنا رہے تھے، جو اس غلط فہمی میں تھے کہ جنگ میں مسلمان کافی زخمی ہوئے ہیں، ان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں، موقع اچھا ہے انہیں لوٹ لیا جائے، ہو سکے تو صفایا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے ان کا مقابلہ کیا۔ جو خیالی پلاؤ پک رہے تھے ان سب کی دیگیں الٹ دیں۔ ہجرت کا 4تھا سال تھا، محرم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی بنی اسد جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ ایک زبردست قبیلہ تھا جو نجد کے علاقے میں آباد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 مجاہدین کا لشکر تیار کیا، کمانڈر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور انہیں قطن کی طرف روانہ کر دیا، جہاں بنی اسد کی صفیں منظم ہو رہی تھیں کہ یہ لوگ پہلے ہی ان پر دھاوا بول دیں۔ مجاہدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی، اللہ سے ڈرنے اور نافرمانیوں سے بچنے کی وصیت کی، پھر وہ لوگ قطن روانہ ہو گئے۔ بنی اسد کی جنگی تیاریاں نامکمل تھیں، انہیں مجاہدین کی آہٹ ملی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجاہدین نے اونٹ و بکریوں کو قبضے میں کیا، 3 غلام مویشیوں کو چلا رہے تھے، ان کو بھی گرفتار کیا، پھر وہ مدینے لوٹ آئے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور بقیہ اپنے درمیان تقسیم کر لیا۔ قبیلہ حذیل ایک مشہور قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا خالد بن سفیان۔ محرم کا ہی مہینہ تھا، ہجرت کا 4تھا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی خالد جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، نخلا میں اس کی چھاونی ہے، وہ لشکر جمع کر رہا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے عبداللہ بن انیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا کہ تحقیق کریں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خالد کے پاس آئے، وہ اپنے محل سرا میں تھا۔ خالد نے پوچھا تم کون ہو؟ عرب ہی کا ایک آدمی ہوں،
سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لشکر جمع ہو رہا ہے، میں یہی دیکھنے آیا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جرأت سے جواب دیا۔ خالد خاموش رہا، اس نے انکار نہیں کیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چلے آئے۔ انہیں اطمینان ہو گیا یہ خبر صحیح ہے۔ اب وہ موقع کی طاق میں لگ گئے۔ کسی وقت خالد تنہا مل گیا، وہ تلوار لے کر جھپٹے، اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ خالد کے محل سرا میں کوہرام مچ گیا، وہ خوش مدینے آ گئے۔ سردار قتل ہوا تو حذیل کی فوجیں منتشر ہو گئیں۔ البتہ انہوں نے طے کر لیا کہ آج نہیں تو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنی ہے، سردار کا بدلہ لینا ہے، اس خون کی قیمت وصول کرنی ہے۔ اس طرح جو قبائل بھی سر اٹھانا چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ان کا سر کچل دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پر پیش قدمی کرتے، انہیں تیاری کا موقع نہ دیتے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے، قبیلہ حذیل کے کچھ پڑوسی آئے، انہوں نے درخواست کی، محمد صاحب ہمارا قبیلہ اسلام کی طرف مائل ہے، کچھ آدمی بھیج دیجئے جو وہاں چل کر دین سکھائیں، شریعت کے احکام بتائیں اور قرآن کی تعلیم دیں۔ جو قبائل اسلام کی طرف مائل ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہاں کچھ ساتھیوں کو بھیج دیتے کہ وہاں مسلمانوں کو دین سکھائیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 جانثاروں کا انتخاب کیا اور بعض روایتوں میں ہے 10 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ یہ لوگ مدینے سے روانہ ہو گئے۔ حذیل کا ایک چشمہ تھا، یہ رجی کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں پہنچے تو محسوس ہوا ساتھیوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی دیکھا وہ حذیل کو پکار رہے ہیں، ان کے جوانوں کو للکار رہے ہیں۔ حذیل کے سپاہی دوڑ پڑے، سب تلواروں سے مسلح تھے۔ مسلمان حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے، پھر فوراً ہی سمجھ گئے ساتھیوں نے دغا دی ہے، وہ انہیں لائے ہی اسی لیے ہیں کہ حذیل کی تلواریں سیراب ہوں، وہ اپنے سردار کا بدلہ لیں۔ انہوں نے بھی تلواریں سونت لی کہ اس ناگہانی مصیبت کا مقابلہ کریں۔ حذیل نے پکارا، بخدا ہم قتل کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اہل مکہ کا کچھ حال معلوم کریں، للہ ہم قتل نہیں کریں گے۔ مسلمانوں نے سوچا ان کے عہد و میثاق کا بھروسہ کیا، اگر کچھ اعتبار کیا تو اور برے پھنسیں گے، کیوں نہ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہمیں تمہاری قسم پر اطمینان نہیں، تمہارے عہد و میثاق کا بھروسہ کیا، دشمن بہت تھے اور یہ کچھ بھی نہ تھے، پھر بھی تلواریں سونت لی اور دشمنوں سے بھڑ گئے۔ نتیجہ معلوم تھا، کثرت قلت پر غالب آ گئی۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طارق شہید تو نہ ہوئے، البتہ زخموں سے چور ہو گئے، پھر گرفتار ہو گئے۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں مصافے اور طلحہ کو قتل کیا تھا۔ ان کی ماں نے نظر مانی تھی جو عاصم کا سر کاٹ کر لائے گا اسے وہ 100 اونٹ انعام دیں گی اور ان کے کاسے سر میں شراب پیے گی۔ نام اس کا سلافہ بنت سعد تھا۔ یہ مشرکین سلافہ کی نظر سے واقف تھے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو انہوں نے چاہا وہ 100 اونٹ بھی حاصل کر لیں، وہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی طرف لپکے کہ ان کا سر قلم کر لیں، مگر دیکھا تو وہاں بھیڑوں کا ایک لشکر تھا، بھیڑیں وہاں منڈلا رہی تھیں، کسی کی کیا مجال کہ اس لاش کے قریب جا سکے۔ انہوں نے کہا رہنے دو، اس وقت شام کی بھیڑیں خود ہی بھاگ جائیں گی، اس وقت سر کاٹ لیں گے۔ شام ہوئی تو وہ پھر وہاں پہنچے، مگر وہاں تو کچھ بھی نہ تھا۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش لاپتہ تھی، ان کی آرزو خاک میں مل گئی، سلافہ کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ وہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نہ پا سکی، اس میں شراب نہ پی سکی۔ حذیل قیدیوں کو لے کر مکہ چلے کہ انہیں لے جا کر وہاں بیچ دیں۔ قیدیوں کے ہاتھ تانتوں سے باندھے رکھے تھے۔ مکے سے قریب ہی ایک مقام ہے وادی زہران، وہاں پہنچے تو عبداللہ طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ چھڑا لیے اور تلوار سنبھال لی کہ حملہ کریں، لیکن وہ دور بھاگے اور پھر دور سے ہی پتھراؤ کرنے لگے۔ بالآخر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ بقیہ دونوں قیدیوں کو وہ مکے لائے، وہاں انہیں بیچ دیا۔ زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان نے خرید لیا کہ انہیں اپنے باپ امیہ کے بدلے قتل کرے، اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو وہاب کے بیٹے حجیر نے خرید لیا کہ اسے بھی کسی کا انتقام لینا تھا۔ صفوان کا ایک غلام تھا نستاس، صفوان نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نستاس کے حوالے کیا۔ مکے سے 6 میل پر ایک مقام تھا جس کا نام تنیم تھا۔ نستاس انہیں قتل کے لیے تنیم لے گیا۔ وہاں مشاہدین کا ہجوم تھا، لوگ جمع ہو گئے تھے کہ مرغ بسمل کا تڑپنا دیکھیں۔ مشاہدین میں ابو سفیان بھی تھا۔ قتل کا وقت آیا تو ابو سفیان آگے بڑھا، اس نے کہا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں قسم ہے سچ سچ بتانا، اب تو چاہتے ہوگے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، تمہارے بجائے ہم ان کی گردن مارتے، تم مزے سے اپنے گھر ہوتے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ جواب دیا، توبہ توبہ، 100 بار توبہ، خدا نہ کرے کہ پائے مبارک میں کوئی کانٹا بھی چبھے۔ ابو سفیان حیران رہ گیا، اس کی زبان سے نکلا اللہ اللہ، یہ شان محبوبی تو کبھی دیکھنے میں نہ آئی۔
پھر نستاس نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین و ایمان کی راہ میں شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیمان وفا باندھا تھا اس میں سچے ثابت ہوئے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں قید رہے، پھر انہیں بھی دشمن تنیم لے گئے۔ وہاں انہوں نے کہا اب تو بس ایک ہی آرزو ہے، 2 رکعت نماز۔ قاتلوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون سے 2 رکعتیں ادا کی، پھر گویا ہوئے بخدا میں کچھ دیر اور پڑھتا، لیکن تم لوگ سوچتے قتل کے ڈر سے ایسا کر رہا ہوں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت دار پر بٹھا دیے گئے، ہاتھ پیر جکڑ دیے گئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھی اور زبان سے یہ فقرے سنے گئے، خدایا ہم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا، پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ہم پہ جو کچھ بیت رہی ہے انہیں بھی اس کی خبر کر دے، خدایا یہاں کوئی نہیں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچا سکے، تو انہیں میرا سلام پہنچا دے۔ پھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھیڑ کی طرف نگاہ کی جو ان کے گرد جمع تھی، جو ان کو قتل کی منتظر تھی۔ ان کی زبان سے نکلا خدایا ان سب کو گن رکھ، ایک ایک کو ہلاک کر، کسی ایک کو باقی نہ چھوڑ۔ دشمنوں پر ایک کپکپی سی طاری ہو گئی، سب کے پہلو زمین سے لگ گئے، وہ لرز اٹھے، کہیں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لعنت نہ برس پڑے۔ پھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے، راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھی منتظر تھے، وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات سنے تو کلیجہ شق ہو گیا۔ شعراء نے دردناک مرثیے کہے اور مسلمان زار و قطار روتے رہے۔ منافقین کو یہ حال معلوم ہوا تو بڑبڑائے، افسوس ہے ان دیوانوں پر، کس طرح ہلاک ہو گئے، نہ اپنے گھروں میں ہی رہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی پہنچا سکے۔ پھر چند ہی دنوں کے بعد ابو برا عامر بن مالک آیا، یہ نجد کا رہنے والا تھا، اپنی قوم میں معزز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام نہ لایا مگر کوئی بیزاری بھی ظاہر نہ کی۔ اس نے کہا محمد صاحب کچھ آدمیوں کو بھیج دیجئے، اہل نجد میں جا کر تبلیغ کریں، مجھے امید ہے وہ کامیاب رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارمان پورے ہوں گے، دین کے دائرے وسیع ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان سے اندیشہ ہے۔ ابو برا نے کہا وہ میری امان میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خطرہ اپنے آدمی بھیجیے، وہ جائیں وہاں دعوت پیش کریں۔ ابو برا اپنی قوم میں معزز تھا، جسے وہ امان دے دیتا وہ واقعی مامون ہوتا، ہر ایک اس کا خیال کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آدمیوں کا انتخاب کیا اور بعض روایتوں میں ہے 70 آدمیوں کا۔ یہ لوگ حافظ قرآن تھے، فہم و تقویٰ میں ممتاز تھے۔ ان میں عامر بن فہیرہ بھی تھے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ تھے، اور منظر بن عمر بھی تھے جو میرے کارواں تھے۔ یہ مومنین نجد کے لیے روانہ ہو گئے، برِ مؤنہ پہنچ کر ٹھہر گئے۔ ایک طرف بنی عامر تھے اور دوسری طرف بنی سلیم۔ انہوں نے عامر بن طفیل کے پاس ایک نمائندہ بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی ساتھ تھا۔ ابن طفیل نے نام مبارک کو بے حرمتی کی، اس مرد مومن کو شہید کر دیا۔ پھر بنی عامر کو جنگ کے لیے للکارا، بنی عامر نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم ابو برا کا عہد نہیں توڑ سکتے، انہوں نے امان دی ہے، ہم غداری کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے بنی سلیم کی وحشیوں کو للکارا، وہ سب ایک آواز پر دوڑ پڑے، انہوں نے مومنین کو نرغے میں لے لیا اور نہایت بے دردی سے ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک ناگہانی آفت تھی جس کے لیے پہلے سے کوئی تیاری نہ تھی۔ بہر کیف مومنین نے تلواریں سونت لی، پوری جرت سے مقابلہ کیا، نہ بھاگے نہ سپر انداز ہوئے، آخر تک لڑتے رہے، مگر افسوس صد افسوس سارے مومنین کام آ گئے۔ صرف 2 آدمی باقی بچے، جن میں سے ایک بری طرح زخمی تھے۔ دشمن سمجھے کہ مر گئے اور انہیں چھوڑ دیا، پھر نہ جانے کہاں کہاں وہ رہے اور کن کن مصیبتوں سے مدینہ پہنچے۔ دوسرے کو عامر بن طفیل نے گرفتار کر لیا، پھر ماں کی طرف سے آزاد کر دیا۔ یہ عمر بن امیہ تھے۔ عمر بن امیہ تنے تنہا مدینہ لوٹے، ساتھ میں کوئی نہ تھا، حالانکہ وہ گئے تھے تو پورا قافلہ تھا، نیک ساتھیوں کا قافلہ تھا، مسرتوں کا قافلہ تھا، مگر وہ پورا قافلہ کام آ گیا، راہ خدا میں شہید ہو گیا، دشمنوں کو نشانہ ستم بن گیا، چیل کووں کی غذا بن گیا۔ اس پر ان کا سینہ پھٹا جا رہا تھا، دل پاش پاش ہو رہا تھا، جن ظالموں نے یہ آفت ڈھائی تھی ان پر خون کھول رہا تھا۔ عمر ابھی راستے ہی میں تھے، چلتے چلتے تھک گئے تھے، ایک سائے میں ٹھہر گئے تھے، اتنے میں 2 آدمی اور آ گئے، وہ بھی تھک کر چور تھے، دم لینے کے لیے وہ بھی ٹھہر گئے۔ عمر نے کہا معاف کیجیے گا، میں نے پہچانا نہیں۔ ان دونوں نے کہا ہم بنی عامر کے ہیں۔ بنی عامر کا نام آیا، دل پر نشتر چل گئے، جذبات گرم ہو گئے، وہ بے گناہ چہرے سامنے آ گئے، سارے زخم ہرے ہو گئے، مگر انہوں نے ضبط سے کام لیا۔ پھر وہ لوگ سو گئے تو اٹھے اور تحقیق کر دیا، اس طرح انہیں کچھ تسکین ہو گئی، ٹیس میں کچھ کمی ہو گئی۔ پھر وہ مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے واقعات سنائے، ان 2 آدمیوں کا بھی قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت افسوس ہوا، فرمایا
عمر یہ تم نے برا کیا، ان دونوں کو قتل کر دیا، میں نے انہیں امان دی تھی، اب مجھے خوں بہا دینا ہوگی۔ امان کی تحریر بھی لکھی تھی۔ جانثاروں کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد صدمہ ہوا، کلیجہ پاش پاش ہو گیا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب ابو برا کی حرکت ہے، میں اسی لیے تو ڈر رہا تھا۔ 1 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے رہے، نماز فجر کے بعد دعا کرتے رہے، خدایا ان ظالموں سے انتقام لے، بھرپور انتقام لے، یہ نخوت کے پیالے ہیں، ان پیالوں کو توڑ دے۔ ابن طفیل نے جو وحشیانہ حرکت کی تھی، ابو برا کو بھی اس سے ملال ہوا۔ شاعر اسلام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے پردرد مرثیے کہے، ابو برا کے بیٹوں کو غیرت دلائی اور نہایت پرجوش اشعار کہے۔ ابو برا کا ایک بیٹا تھا ربیہ، وہ حمیت سے سرشار تھا، بھاگا ہوا آیا، ابن طفیل کے جسم میں نیزہ پیوست کر دیا۔ ابن طفیل گھوڑے پر سوار تھا، اس لیے وار کارگر نہ ہوا، نیزہ ران میں لگا اور وہ زمین پر الٹ گیا۔ اس کی زبان سے نکلا، یہ ابو برا کی حرکت ہے، اگر میں مر گیا تو میرے خون کا وارث میرا چچا ہوگا، لیکن اگر زندہ رہا تو اس کا فیصلہ خود کر لوں گا۔ ابو برا نے خدمت اقدس میں ایک گھوڑا بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوٹا دیا، فرمایا میں کسی مشرک کا ہدیہ نہیں قبول کرتا۔ ان خونی واقعات سے مسلمانوں کو کافی صدمہ پہنچا، ان کی عزت و شوکت کو کافی ٹھیس لگی۔ یہودی منافقین نے بڑی خوشیاں منائیں، دشمنوں نے گھی کے چراغ جلائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر و حکمت سے یہ چراغ جلدی ہی بجھ گئے، یہ کھلے ہوئے چہرے مرجھا گئے اور شوکت اسلام کو 4 چاند لگ گئے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی دیت 200 اونٹ دینی تھی۔ بنی نذیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدد لینی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے، ساتھ میں 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کے ہاں گئے، وہ بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت عزت سے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، پروانے بھی ارد گرد جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی غرض بتائی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا خیر مقدم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مدد چاہتے ہیں، ہم ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ پھر وہ الگ ہٹ کر باتیں کرنے لگے، اتنے میں ایک شخص اس گھر میں داخل ہوا جس کی دیوار سے آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور چل دیے۔ ساتھیوں نے سوچا کسی ضرورت سے جا رہے ہیں، یہود کو بھی یہی گمان ہوا۔ کافی دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے نہیں۔ ساتھیوں کو سخت تعجب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ رہے یہود تو ان کے ہوش اڑ گئے، چہرے فق ہو گئے۔ زیادہ دیر ہو گئی تو پروانوں سے رہا نہ گیا، وہ شمع رسالت کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے، وہ مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ ادھر سے آتا ہوا ایک آدمی مل گیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے دور ہی سے پوچھا، ہاں مدینے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف تیزی سے بڑھے، وہ بے چین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر چلے کیوں آئے، جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام کیے بغیر کیوں لوٹ آئے۔ وہ مدینے آئے، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کیوں آ گئے؟ انہوں نے بے تابی سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود کی نیتیں خراب تھیں، وہ میرے خلاف سازش کر رہے تھے، ان کا اندازہ دیکھ کر مجھے کچھ شبہ ہوا، وہی الہی نے اس کی تاکید کی۔ یہ بات بالکل صحیح تھی، یہود نے واقعی سازش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے، اس کو انہوں نے ایک سنہری موقع سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کے لیے جو شخص گھر میں داخل ہوا تھا وہی شخص تھا جس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا۔ وہ گیا تھا تاکہ اوپر سے ایک بھاری چٹان گرا دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پیٹ کر رہ گئے کہ یہود نے اتنی خطرناک سازش کی اور وہ اس سے غافل رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑا اچھا کیا، وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ انہوں نے نہایت عقیدت مندانہ لہجے میں جواب دیا، یہ ایک شرمناک غداری تھی، معاہدے کی کھلی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اب سارے معاہدے چاک ہو گئے، سارے تکلفات ختم ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حق تھا کہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں اور جو چاہیں طرز عمل اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کے یہاں کہلا بھیجا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ، یہ علاقہ خالی کر دو، کیونکہ تم نے عہد شکنی کی، تم نے غداری کی اسکیم بنائی، بس 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تمہاری شامت ہے۔ یہود کی اکثریت جانے کے لیے تیار ہو گئی کہ ان کے جان و مال کی خیر اسی میں تھی۔ عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا تو اس نے کہلا بھیجا، تم لوگ جانا مت، یہ تمہارے باغ و راغ ہیں، قصور و محلات ہیں، انہیں چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟
قلعوں میں بند ہو جاؤ، میرے ساتھ 2000 سپاہی ہیں، وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ بنو نذیر کا سردار ہوئی بن اخطب تھا، وہ اس وعدے سے دھوکہ کھا گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلایا، ہم نہیں جائیں گے، اپنا علاقہ نہیں خالی کریں گے، جو چیز چاہے کر لیجئے۔ مہلت کے 10 دن پورے ہو گئے مگر وہ نہیں گئے، اپنے گھروں میں ہی مقیم رہے، کیونکہ انہیں اپنی طاقت پر ناز تھا، قلعوں پر اعتماد تھا، کچھ منافقوں کا سہارا تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، ہجرت کا چوتھا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کر دیا۔ مجاہدین نے ان کے قلعے گھیر لیے۔ یہ گھیراؤ کئی دنوں تک رہا۔ یہود مسلمانوں پر تیر چلاتے رہے، اوپر سے پتھراؤ کرتے رہے۔ جب کئی دن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا، کیونکہ راستے میں کھجور کے باغات تھے، ان باغات سے لشکر کا گزرنا ناممکن تھا، قلعوں کو فتح کرنا آسان نہ تھا۔ درختوں کے کٹنے سے یہود کو خطرہ ہوا کہ اب جان بچنی مشکل ہے۔ وہ چیخے، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فساد سے روکتے تھے، فسادیوں سے چھڑتے تھے، پھر یہ درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں، یہ کھجور کیوں جلائے جا رہے ہیں؟ مگر اب چیخنے سے کیا ہوتا کہ شامت آ چکی تھی۔ ابن ابے سے انہیں امید تھی، وہ آسرا لگائے بیٹھے رہے، اس کا انتظار کرتے رہے، بے تابی سے راہ دیکھتے رہے، مگر آنکھیں تھک گئیں، مدد نہ آئی۔ بنی قریظہ کے بھائی بند بھی کچھ کام نہ آئے، نہ ہتھیار دیے، نہ سپاہی بھیجے۔ بالآخر امیدوں کے چراغ گل ہو گئے، توقعات کے قلعے ڈھہ گئے، ان پر مایوسی طاری ہوئی، پھر بری طرح شکست چھا گئی۔ انہوں نے درخواست کی، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، جان و مال کی امان دی جائے۔ جواب ملا، اب تم سب نکل جاؤ، اپنے ہتھیار چھوڑ جاؤ، سارے سامان بھی چھوڑ جاؤ، بس 3 آدمی ایک اونٹ پر جتنا غلہ لے جا سکیں لے جائیں۔ یہود کو یہ شرط ماننی پڑی، مجبور تھے، کیا کرتے، اپنی بلائی ہوئی شامت تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری، پرفریب وعدوں پر بھروسہ کیا، اپنا سب کچھ کھو بیٹھے۔ بنی نذیر مدینے سے جلاوطن ہو گئے، ساتھ میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ وہ مدینے کے بازاروں سے گزر رہے تھے، عورتیں گیت گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا اس طرح خفت میں کمی ہو جائے گی، رسوائی گیتوں میں گم ہو جائے گی۔ یہ لوگ مدینے سے خیبر چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ کچھ لوگ شام کی طرف نکل گئے اور اس کے اطراف میں بس گئے۔ یہود اپنے پیچھے بہت سا مال غنیمت چھوڑ گئے، کافی ہتھیار اور اسلحے چھوڑ گئے، زرخیز زمینیں اور عمدہ باغات چھوڑ گئے۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو جمع کیا۔ انہوں نے مہاجر بھائیوں کے ساتھ جو ہمدردی و غمخواری کی تھی، جس محبت و دلسوزی کے ساتھ انہیں ٹھہرایا تھا، رہنے کے لیے مکان دیا تھا، برتنے کے لیے سامان دیا تھا، ہر طرح کا آرام بہم پہنچایا تھا، اس پر ان کی تعریف کی، تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ پھر فرمایا، اگر تم چاہو تو بنی نذیر جو کچھ چھوڑ گئے ہیں اسے سب کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اور پسند کرو تو یہ سب مہاجرین کو دے دیا جائے اور وہ تمہارے گھروں کو خالی کر دیں۔ خزرج کی طرف سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اوس کی طرف سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ ان دونوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسری شکل بھی ہے اور وہی زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ مہاجر بھائیوں کو دے دیں اور وہ ہمارے گھروں سے جائیں نہیں۔ بہت سی آوازیں، خوب، بہت خوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب راضی ہیں، ہم سب راضی ہیں۔ خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل اٹھے، چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو دعا دی، خدایا انصار کو نہال کر، خوشحال کر، اپنی رحمتوں سے مالا مال کر، خدایا ان کو بھی سیراب کر، ان کے بیٹوں اور پوتوں کو بھی سیراب کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمینیں مہاجرین میں تقسیم کر دیں۔ 2 نادر و انصاری تھے، ان کا بھی حصہ لگایا۔ جو یہودی اسلام لے آئے تھے ان کو اپنی جگہ باقی رکھا۔ اس طرح مہاجرین کے اپنے گھر بار ہو گئے، وہ انصار کے دستے نگر نہیں رہے۔ اب کچھ دنوں کے لیے سکون مل گیا، اطمینان کا سانس لینا نصیب ہو گیا۔ پچھلے حوادث سے جو زخم پہنچا تھا، عزت و شوکت کو جو ٹھیس لگی تھی، اب اس کی تلافی ہو گئی۔ یہی زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ یہ اس وقت بیوہ تھیں، پہلے ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ بنی اسد سے جنگ کے لیے گئے تھے، واپس آئے تو پی کے اجل نے آواز دی۔ غزوہ احد میں یہ زخموں سے چور تھے، علاج سے وہ زخم منمل ہو گئے۔ بنی اسد سے جنگ کے لیے گئے تو زخم ہرے ہو گئے، خون کے فوارے چھوٹنے لگے، بالآخر وہ رب سے جا ملے۔ وہ بستر مرگ پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ تشریف لے گئے، دیر تک بیٹھے رہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، مگر وہ جانبر نہ ہو سکے، روح پرواز کر گئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیچھے ایک سوگوار بیوی چھوڑ گئے، جو جوانی کی سرحدوں سے نکل چکی تھیں، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے۔ چند ماہ گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پیغام بھیجا۔ عمر زیادہ تھی اور بچے بھی زیادہ تھے، انہوں نے معذرت کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہلایا تو تیار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور سارے بچوں کی پرورش کی۔
यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम कैफियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्फत व मोहब्बत का पैकर होते, शहदा के गमज़दा बीवियों का सहारा देते, यतीम बच्चों की सरपरस्ती फरमाते, उनके दुख दर्द में शरीक होते, बेवगी या यतीमी का एहसास न होने देते, खुद भी ख्याल रखते, साथियों को भी तरगीब देते। तकरीबन यही ज़माना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफेरी बहन थी। पहले ये ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, आज़ाद करदा ग़ुलाम भी थे। बहन की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ुलाम से कर दी। गोया ख़ानदानी इम्तियाज़ात ख़त्म कर दिए, तबक़ाती ऊँच नीच पर कैंची चला दी, मगर ये रिश्ता कायम न रह सका। मुनाफिक औरतों ने नाक में दम कर दिया। वो बराबर आकर अफसोस करती, ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किस्मत पर मातम करती। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन्हें बदल कर देती। वो कहती, तुम एक ऊँचे ख़ानदान के चश्म चिराग थी, हुस्न जमाल बेमिसाल थी, तुम तो किसी रईस घराने की रानी बनती, हाँ एक ग़ुलाम के घर की नौकरानी बन गई। इन जहरीली बातों से वो उनका दिल दुखाती। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी एक न सुनती, सब सुनी अनसुनी कर देती। वो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ें करती, इस रिश्ते पर अल्लाह का शुक्र अदा करती। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो दिल गिरफ्ता हुए कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये बातें सुननी पड़ती हैं। वो सोच में पड़ गए, वो कब तक ये फ़िक्रें सुनती रहेंगी, क्यों ना मैं अलहदा हो जाऊं कि इस मुसीबत से उन्हें निजात मिले। उनके दिल में ये ख्याल आया और इसका जिक्र हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल पर एक बिजली सी गिर गई। उन्होंने समझाया, ऐसा हरगिज़ न करें, मेरी जान नातवा पर रहम करें। ये एक वक्ती बात है जो ख़त्म हो जाएगी, इससे इस कदर मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं। मगर वो बेहद मुतासिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी ये इरादा ज़ाहिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से रोका और खुदा से डरने की तलकीन की, मगर तबीयत काफ़ी मुतासिर थी। दिल में एक बात बैठ चुकी थी। कुछ दिनों उन्होंने ज़ब्त किया, फिर ज़ब्त का दामन हाथ से छूट गया। उन्होंने तलाक दे दी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम हुआ तो सर पकड़ कर रह गई। बेख्तियार उनकी ज़बान से निकला, इन्ना लिल्लाह, अब ज़ैद जैसा आदमी कहाँ मिलेगा। अब उनकी हालत ज़ार देखी न जाती थी। रोते रोते बुरा हाल था। आटा गूंद रही हैं तब भी रो रही हैं, खाना पका रही हैं तब भी रो रही हैं, झाड़ू दे रही हैं तब भी रो रही हैं, किसी से बात कर रही हैं तब भी रो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो बड़ा अफसोस हुआ, मगर करते क्या, तीर कमान से निकल चुका था। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गम का हाल मालूम हुआ तो और ज़्यादा मलाल हुआ। एक महजबी शरीफजादी ने खुद को एक सियाहफाम ग़ुलाम के हवाले कर दिया। वहाँ से उसे तलाक की सौगात मिली। भला इस खातून की दिल नाजुक पर क्या गुजरी होगी। फिर शैतान की बेटियों ने इस मौके से कितना फ़ायदा उठाया होगा। किस किस तरह ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल दुखाया होगा। सूरत हाल नाजुक थी, दिल ज़ख्मों से चूर था। इस ज़ख्मी दिल का बस एक ही इलाज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह कर लें, उन्हें उम्महातुल मोमिनीन में शामिल कर लें। मगर ये कैसे हो, इसकी शक्ल क्या हो। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे हैं। इनकी बीवी से शादी कैसे करें कि ये शादी अरब की शरीयत में हराम है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी कर लें तो एक क़यामत बपा हो जाएगी, नए नए फितने फूट पड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पसोपेश में थे कि वही इलाही ने दस्तगीरी की। खुदा का फरमान आ गया, सूरह अल-अहज़ाब 37। फिर जब ज़ैद का इससे जी भर गया तो हमने तुमसे इसका निकाह कर दिया ताकि मुसलमानों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कुछ तंगी न रहे, जब वो उनसे अपना जी भर चुके और फैसले इलाही को नाफिज होना ही था। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई। उनका सारा गम धुल गया। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह खुदा के हुक्म से हुआ। इस पर उन्हें बड़ा फ़ख्र था। कभी मौका आता तो इजहार भी करती, अपनी सौकनत से कहती, तुम्हारी शादी तो तुम्हारे घर वालों ने कराई है, मेरी शादी खुदा ने कराई है। लक़द ज़व्वजकुन्ना अहलुकुन्ना व अम्मा अना फ़क़द ज़व्वजनिल्लाहु। इसका चौथा बाब कंप्लीट हो चुका है और आप सबसे एक फिर बार वही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।